چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی برکت سے بہت سارا علم دین قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کو مل رہا ہے، اور ایسے ایسے مسائل ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جو کتب کثیرہ تلاش کرنے کے بعد بھی ہم حاصل نہیں کر پاتے، لیکن امیر اہل سنت منٹوں میں وہ مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ ایک جو سب سے اہم بات مجھے جو لگی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے بارے میں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے حج کی، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، یہ سب سے زیادہ اہم تھی حضور علیہ السلام کے حج کے متعلق۔ میں سب کو یہ ترغیب دلاؤں گا کہ ہر کوئی یعنی یہاں پہ آئے مدنی مذاکرے میں، مدنی مذاکرہ اٹینڈ کرے۔ یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، نماز کے مسائل، گھر کے مسائل، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں لیکن آپ اس کے جواب نہیں آتے، آپ شرما رہے ہوتے ہیں، تو آپ مدنی مذاکرے میں آئیں گے تو آپ کو ہر سوال کا یعنی جو آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اس کے بھی جواب مل رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے مسائل، حج کے مسائل اور گھر کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کے جواب یہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں۔ سنت و آداب بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے یہاں پہ۔ فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئے تھے مدنی مذاکرے کے اندر، میرے ایک دوست ہیں انہوں نے دعوت دی تھی، ماشاءاللہ بہت ساری معلومات بھی ملی، ایک اچھا انوائرمنٹ میں فیل ہوا، اور جو ڈفرینٹ قسم کے لوگوں سے ملا اور ان کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا ان کا بیہیویئر لگا۔ میں جیسے ہی آیا جس نے بھی ملا مجھے بہت اچھے سے بیہیو کیا اور لگ رہا تھا کہ بہت اچھے وے سے کر رہے ہیں۔ پھر پہلے نماز ہوئی، پھر اس کے بعد پھر نعت وغیرہ، مطلب اس کے بعد پھر انہوں نے دین کے بہت سارے ٹاپکس پہ بات کری، دینی انفارمیشن بتائی اور دین کے مختلف پہلو کو مطلب انہوں نے اجاگر کیا۔ اس کے بعد پھر سلام پڑھا گیا، پھر ان کے بعد کچھ جن لوگوں کو میں جانتا بھی نہیں تھا انہوں نے بھی مجھ سے آ کے ملے اور ان سے میرا نام وغیرہ مجھ سے پوچھا۔ انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں اب آتا رہوں گا، اکیلے بھی آؤں گا انشاءاللہ اور دوست کے ساتھ انشاءاللہ ترکیب ہے کہ آؤں گا ضرور۔ ماشاءاللہ یہ ماحول ہمارے کو مدنی ماحول بہت اچھا لگا، اور ادھر آ کے بہت سکون ملا، ہمارے کو دلی دماغی سکون ملا۔ جو مجھے بات اچھی لگی وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے علم بھی نہیں تھی یہ بات کہ جو پانی پیتے ہیں بڑے بڑے گھونٹ سے، تو اس سے وہ جو جگر کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ مدنی مذاکرہ میں کہتا ہوں کہ علم کا خزانہ ہے، اور مدنی مذاکرے میں ہر کسی کو شرکت کرنی چاہیے۔ دعوت اسلامی جو ہے وہ مطلب ہر انسان کی جو ہے نا بیسک یونٹ آف لائف ہونی چاہیے۔ سیکھنے کے لیے تو ماشاءاللہ سے جمعرات میں بھی اور ہفتے والے دن جو ہے نا بہت کچھ ملتا رہتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا سکون بہت ہوتا ہے، تو میرے خیال سے اگر بندہ یہاں پہ آ جاتا ہے تو اس کو کافی روحانی سکون بھی مل جاتا ہے۔ جب تک جو بندہ آئے گا نہیں تو جب تک کچھ اس کو ملے گا نہیں، اور جب وہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ملنا بھی شروع ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں۔ میرا نام وقاص سعیدی اتاری ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پچھلی زندگی کے بارے میں سوال پوچھنا کیسا، بالخصوص جبکہ دوسری شادی ہو؟ لڑائی جھگڑے کی تیاری ہے اور کیا، اور دوسرے کے بعض اوقات اس میں عیوب کھلتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں ہوتی ہیں۔ پھر دوسری شادی ہے وہاں ٹوٹی ہے، تو کیوں ٹوٹی ہے؟ اب تو یہ غیبت کا پورا مطلب بنڈل بندھے گا اس میں، پھر خالی غیبت نہیں ہوگی، تہمت بھی ہوگی جو غیبت سے خطرناک ہے۔ غیبت تو پرفیکٹ پر ہوتی ہے نا، کہ جو واقعی اس میں برائی تھی اس سے برائی کے طور پر پیٹھ کے پیچھے بیان کیا، اور تہمت تو بالکل جھوٹی بات ہوتی ہے جو اگلے پر چاہے سامنے سے چاہے پیچھے سے وہ کی، جیسے کہ یہ کہا جائے کہ وہ جھوٹ کی اس کی عادت تھی، حالانکہ جھوٹ کی عادت نہیں تھی، ہے نا، تو یہ تہمت ہوئی۔ اب چاہے پیچھے سے کہا یا آگے سے کہا۔ تو اسی طرح دیگر باتوں میں بعض ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ جو بندہ بیان کرنا نہیں چاہتا تو پھر وہ جھوٹ میں پڑے گا، منع کرے گا اس کا، تو اس لیے وہ کرنا کیا ہے اس پر آدمی ڈن کرے، کیا 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 اس کو چھوڑ دے، اس سے مطلب ہر پرابلم کریٹ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں اشرف اتاری، کراچی گارڈن
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی کام یا کوئی بات کہے اور وہ کام نہیں کرنا ہو تو اس کو کس طرح منع کیا جائے کہ اس کو برا نہ لگے؟ یہ اس میں آدمی بعض اوقات آزمائش پہ پڑ جاتا ہے. بعض اوقات تو منع کرنا آسان ہوتا ہے, معذرت کرنا, بعض اوقات دشوار ہوتا ہے, بعض اوقات سامنے والا جو ہے وہ اتنا وہ وزن دار ہوتا ہے, تو اس سے بھی مطلب یعنی کہ آدمی کی زبان بھاری ہو جاتی ہے. تو اب سچ بھی بولنا ہے, جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے, اس لیے وہ ایسے موقع پر محتاط الفاظ ہی کہے, جھوٹ بھی نہ بولے. اب اگر اس کی دل آزاری ہوتی ہے منع کرنے سے اور شرعاً اس کا مطالبہ جو تھا وہ اس کا حق نہیں بنتا تھا, اسی بات اس نے آپ سے طلب کی, ایسی چیز طلب کی اور آپ نے اس سے معذرت کی, اب اس کو دل دکھا اس کا, تو یہ دل دکھانا نہ ہوا کہ گناہ نہیں ملے گا. یعنی ایک ہوتی ہے ایذا کہ ہم نے ایذا پہنچائی, ایک ہوتی ہے تعزی کہ ایذا اپنے پر اوڑھ لی, یہ اسی میں آئے گا کہ اس نے اپنے اوپر ایذا اوڑھ لی. لیکن جہاں تک ممکن ہو اگلے کا دل رکھ لیا جائے. اگر وہ ایسی بات یا ایسا کام دے رہا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں اور شرعاً اس میں اخلاقاً شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے تو کر دینا چاہیے. کہ مسلمان کی دل, وہ ایک روایت کے مطابق فرائض کے بعد سب سے افضل کام کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے, تو یہ دل میں خوشی داخل کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر اتنی دیر بیٹھنا چاہیے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیں. تو آپ سے یہ سوال تھا کہ موجودہ دور کے حساب سے یہ کتنے گھنٹے یا کتنے منٹ بنے گا تقریباً؟ جواب ارشاد فرما دیجیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا مغفرت فرما دیں. گھنٹوں اور منٹوں کا حساب تو ظاہر میں کس سے کروں گا. یہ نہیں ہے وہاں قبرستان میں لے جا کر, تو پھر تو کوئی ماہر ہوگا تو وہ تو 1 گھنٹے میں نپٹا لے گا, کوئی ہوگا صبح سے شام تک لگا رہے گا اونٹ کی بوٹیاں بنانے میں. تو یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ اتنی دیر رہنا مستحب ہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح یا نہر ہو کر اس کا گوشت تقسیم ہو جائے. اب اس کے گھڑی گھنٹے تو ظاہر ہے کہ کون مفتی صاحب شاید رہنمائی فرما دیں تو الگ بات ہے. بعض اور مقامات پر بھی اس طرح کے جیسے عصر کی نماز کے دیر سے پڑھنے کے حوالے سے بھی روایتوں میں یہ موجود ہے کہ کوئی جاتے اور واپس آ جاتے, اپنے گھر پہنچ جاتے اور اتنی دیر باقی ہوتی کہ جس میں وہ اونٹ ذبح کر کے اسے تقسیم کر لیتے ہیں. تو اس پر پھر علماء نے یہ تشریح کی ہے اس مقام پر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات تو ماہر ہوتے ہیں تو وہ بہت جلدی کر لیتے ہیں اور مختصر وقت کے اندر یہ سارے معاملات کر لیتے ہیں. ان کو نہر بھی کر لیا, اس کو گوشت بھی بنا لیا, تقسیم بھی کر دیا, یہ ہو جاتا ہے. تو اصل وہی ہے جو آپ نے بیان کیا کہ یہ اتنی دیر ہو کہ اچھی بلی دیر کہ جس سے اس میں جس کو کہا جائے کہ اس نے ٹائم وہاں پر گزار لیا ہے اور میت کو اس سے انسیت حاصل ہو جائے کہ وہاں قبر کے اندر اسے مانوس ہو جائے. وہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے مرشد کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, اگر کسی شخص کو ڈیوٹی میں رکھا ہو کام میں اور وہ ڈیوٹی کے ٹائم فارغ وقت گزارتا رہے, بار بار سمجھائیں بھی نہ سمجھے, تو اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیجئے کہ کس طرح سمجھایا جائے. جزاک اللہ خیر. اب تک کس طرح سمجھایا آپ نے؟ کو تو سمجھانا تو سب کو آتا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اتنا کام کا ہوتا ہے کہ جس کو مائنس کیا نہیں جا سکتا اپنی دکان سے یا اپنے فیکٹری سے, کارخانے سے, تو پھر اس کی ظاہر ناز برداریاں کرنی ہوتی ہیں اور اس کو کمزوریوں کے باوجود بھی نبھانا ہوتا ہے. تو موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے, ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو دیہاڑی ہوتی ہے 1 دن کا,
कोई हफ्ते का होता है, कोई 1 महीने का होता है, कोई साल भर का एग्रीमेंट होता होगा। तो जब भी यानी कि जैसे जो 1 दिन का है, 8 दिन का है एग्रीमेंट, तो अब 8 दिन के बाद नया एग्रीमेंट होगा। तो अब इसमें इख्तियार होते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं नहीं करता एग्रीमेंट, या वो कहते हैं दुकानदार कि मैं आपको नहीं रखता। तो इस तरह भी मतलब तरक्की तो बन सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घरेलू इलाज, जिनको पेशाब ज्यादा आता हो वो 3 खजूरें और 9 बादाम, 9 अलमोड रोजाना खाली पेट हो तो बेहतर खा लिया करें। इंशाअल्लाह उल करीम आहिस्ता आहिस्ता बीमारी खत्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह उल करीम जिस्मानी कमजोरी भी दूर होगी। ये नुस्खा यानी ये फार्मूला मुस्तकिल परमानेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकीद 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 2 खजूरें, 6 बादाम। 5 साल से छोटे बच्चों को 1.5 खजूर और 3 बादाम। मगर इतने छोटे बच्चे जो ठोस ग़िज़ा हजम नहीं कर पाते उनको ये इस्तेमाल ना करवाइए। मशवरा, सर्दियों में इसके साथ 1 टीस्पून सफेद तिल भी, सर्दियों में इसके साथ 1 टीस्पून सफेद तिल भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उल करीम फायदा बढ़ जाएगा। मजीद इसमें फायदे के लिए ये भी है कि 1 टीस्पून बादाम का तेल भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन वो बहुत महंगा होता है इसलिए उसको शामिल रखा नहीं है। वैसे जब मैंने वर्बली अर्ज कर दिया जो इस्तेमाल करना चाहें ये इसको दिखाएं, अभी कुछ बाकी है। सहूलत, ये नुस्खा मर्द औरत छोटे बड़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैर मरीज भी इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह उल करीम इस मरज और कमजोरी से हिफाजत होगी। अच्छा, ये खास मतलब जो अब जो बयान करूं ना ये नोट करने वाला है। हर इलाज अपने तबीब के मशवरे से करना चाहिए, क्योंकि भले कैसा ही आबी हयात जैसा नुस्खा हो लेकिन हर मरीज उसको इससे फायदा नहीं उठा सकता। हर एक की अपनी अपनी तबीयत होती है जिस्मानी तौर पर, और वो जो अपना मखसूस तबीब हो ना उसको पता होता है कि इसको कौन सी दवा माफिक आती है कौन सी नहीं आती। तो बगैर तबीब के पूछने से फायदा हो भी गया तो ठीक है, हो गया, नहीं हुआ तो फिर तकलीफ परेशानी। तो इसलिए वो तबीब का मशवरा जरूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। किसी एक के हम्दे इलाही की बरकत। इरशाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह। इज्तिमा में कभी एक शख्स ऐसा भी होता है कि वो अल्लाह करीम की हम्द करता है तो तमाम शुरका इज्तिमा की हाजतें यानी जरूरतें पूरी कर दी जाती हैं। या अल्लाह पाक जो कोई 16 सफ़हात का रिसाला मक्का मुकर्रमा की मसाजिद पढ़ या सुन ले उसे हज उम्रे की शहादत इनायत फरमा और उसको माँ बाप और सारे खानदान समेत जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजा ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे मस्जिदुल हराम में नमाज मुस्तफ़ा के 11 मकामात, विलादत गाहे सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा का मकान, मज़ार हजरत मैमूना रदियल्लाहु अन्हा और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 16 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 21 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी,
ہندی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، اگر کوئی بیمار ہو تو کیا اس کے ساتھ کھانا پینا منع ہے؟ کیا اس طرح اس کی بیماری ہم کو لگ سکتی ہے؟ مریض کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اس طرح کھانے پینے سے ہم ہٹا دیں گے تو اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، مزید اس کا ہو سکتا ہے مرض بھی بڑھ جائے، دل ٹوٹ جائے اس کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز یاد نہ رہتی ہو تو وہ یاد رکھنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ یہ قوت حفظہ کے تو بہت سارے مطلب یعنی کہ لکھے ہوئے ہیں اورات، ایک کتاب بھی رسالہ بھی ہے مکتبۃ المدینہ کا قوت حفظہ کے تعلق سے، حافظہ کیسے مضبوط ہو۔ یوں کئی مطلب اورات ہیں، ہر نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو 11 مرتبہ اگر پڑھنے کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی حافظہ مضبوط ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ششید کے روزوں کی کارکردگی۔ اسلامی بھائیوں کی تعداد 46,059 46,059، اسلامی بہنوں کی تعداد 37,358 37,358، ٹوٹل تعداد 83,417 83,417۔ 3 مئی 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، کتنی انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے؟ جواب 3 انگلیوں سے۔ سوال نمبر 2، بڑے بڑے گھونٹ بھر کر پانی پینے سے کس نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے؟ جواب جگر کی بیماری۔ سوال نمبر 3، حج فرض ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کون سا حج ادا کیا؟ جواب حج قران۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد وقاص اتاری مورسن، بنت نعمان اتاریہ، جزیرہ بٹ کیماڑی کراچی، علی شان رضوی بن محمد عثمان، جلال آباد ضلع لودھرا، بنت محمد ارشد اتاریہ، سکھیکی منڈی، بنت عبد الرحمن بورے والا، احسان علی اتاری بن محمد اسلم، اوسطا محمد بلوچستان، نثار احمد اتاری چشتیاں۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام علی شان رضوی بن محمد عثمان، جلال آباد ضلع لودھرا۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अनुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो रहीमा नाम रखने के हवाले से आपने फरमाया था, तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की कुनियत अबू रहीमा है, तो इससे ये वाज़ेह होता है कि ये नाम रखना दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और भी हो सकता है कि मुझे भी याद पड़ता है, कुछ पढ़े थे मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, सुनहरी जालियाँ कहाँ हैं? सवाल नंबर 2, 12 इस्लामी महीनों में हुर्मत वाले महीने कितने हैं? सिर्फ तादाद बताइए। सवाल नंबर 3, हज़रत सैयदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किन उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह पाक की तरफ से और मेरी तरफ से इन्हें सलाम कह दें? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें, बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। या रब मुस्तफ़ा बतुफ़ैल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे और इन अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और हाज़रीन और नाज़रीन की तरफ से मुझे साले सवाब की गई नेकियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब करीम, ये सवाब हमारे पढ़ने के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शाया निशान अता फरमा कर हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। वसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको ये सवाब पहुँचा। जुमला अम्बिया व मुरसलीन, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबा व ताबेईन व तबे ताबेईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, बिलखुसूस इन्हें ये सवाब पहुँचे। वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अत्तहार, इमाम आज़म, गौस आज़म, इमाम गज़ाली, गरीब नवाज, आला हज़रत, सदर शरीअत, कुतुब मदीना, सदरुल अफ़ाज़िल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी समज़म रज़ा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन और नेक आमाल की आमिलात व आमिलीन, आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब करीम अरहमर राहिमीन इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मौला करीम, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या रब करीम, हमें नेक बना दे, पक्का नमाजी बना दे, सच्चा आशिक रसूल बना दे। या रब करीम, नमाजों में, नेकियों में, नेकी के कामों में हमारा दिल लगा दे। मौला, सजदों की लज्जतें हमें अता कर दे, रुकू के सुरूर हमें मिल जाए।
قیام کے مزے نصیب ہو جائے، مسجدوں میں دل لگ جائے، نیک اجتماعات میں دل لگ جائے، نیکی کے کاموں میں دل لگ جائے، تلاوت کی حلاوت نصیب ہو جائے۔ مولا کریم گناہوں سے ہمیں بچا لے، جھوٹ سے ہمیں بچا لے، غیبت سے ہمیں بچا لے، چغلیوں سے ہمیں بچا لے، رشتے توڑنے سے ہمیں بچا لے۔ مولا کریم حسد و تکبر اور بغض و کینے سے بچا لے، ہمیں عاجزی نصیب کر۔ مولا کریم ہمیں انکساری عطا کر دے۔ یا رب کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا رب کریم غم زدوں کے غم دور کر دے، مصیبتوں کے بھنور میں جو گھرے ہیں انہیں مصیبتوں سے نجات دے دے، جو آزمائشوں میں پڑے ہیں انہیں آزمائشوں سے نجات دے دے۔ ہم میں، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہوں، مدنی چینل کے ناظرین میں جو بیمار ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مولا کریم سب کو شفا عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، سلامتی اور تندرستی سے نواز دے۔ یا رب کریم ہماری جائز دعاؤں پر رحمت اور رحمت کی نظر فرما دے۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما، مددگار پیدا فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے مال و اسباب کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی جائز دعائیں خاک مدینہ کے صدقے قبول کر لے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کوشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کوشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، اللہ یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کوشا کا ساتھ ہو۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ. فکر امام احمد رضا کی شمع پرزیا، فکر امام احمد رضا کی شمع پرزیا، ہے بالیقین فیض رضا مدنی مذاکرہ، ہے بالیقین فیض رضا مدنی مذاکرہ. عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی
مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ اسلام کا پیغام ہے سنت کا پاسبان اسلام کا پیغام ہے مدنی چینل